السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ قربانی میں ذاتی ملکیت کی حقیقت اور اہمیت۔ قربانی میں ذاتی ملکیت سے متعلق دو بنیادی غلطیاں رائج ہیں۔ نمبر 1، پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا حساب لگاتے وقت میاں بیوی، اولاد، والدین، بھائیوں اور بہنوں کے مال کو آپس میں ملایا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے بندہ سے سوال کیا کہ میرے پاس 3 تولہ سونا اور 5,000 روپے ہیں، تو کیا مجھ پر قربانی فرض ہے؟ تو بندہ نے ان سے سوال کیا، کیا یہ 3 تولہ سونا آپ کی ملکیت ہے یا آپ کی اہلیہ کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو میری اہلیہ کی ملکیت ہے، جس پر بندہ نے انہیں سمجھایا کہ قربانی میں میاں بیوی میں سے ہر ایک کی اپنی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہے، دونوں کے مال کو نہیں ملایا جاتا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ملکیتوں کی تعیین میں نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے اور کس مشترکہ چیز میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ ان دونوں غلطیوں کا تفصیل سے ازالہ کیا جاتا ہے۔ قربانی میں ذاتی ملکیت کا اعتبار۔ ہر شخص پر اس کی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کی ملکیت میں جس قدر مال موجود ہے صرف اسی کا قربانی کے نصاب میں حساب لگایا جائے گا، اور جو مال ملکیت میں نہیں ہے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ گویا کہ میاں بیوی، والدین، اولاد میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔ اگر شوہر بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے ذمے قربانی واجب ہوگی۔ اگر والد صاحب بھی صاحب نصاب ہو اور بیٹا بھی، تو دونوں کے ذمے قربانی واجب ہوگی۔ یہی حکم بہنوں بھائیوں کا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے ایک کے مال کو دوسرے کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں سے جس کی بھی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آ جائے تو صرف اسی کے ذمے قربانی واجب ہے۔ بس ملکیت کی پہچان کے لیے ملکیت کی تعیین ضروری ہے۔ قربانی ہر شخص کی ذاتی ملکیت پر واجب ہوتی ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ ذاتی ملکیت کی پہچان ضروری ہے۔ ذاتی ملکیت کی پہچان کے لیے ملکیت کی تعیین اور امتیاز ضروری ہے۔ ہر ایک کی ملکیت واضح ہے، اس لیے قربانی کے نصاب کا حساب لگانے کے لیے ملکیت کی تعیین اور وضاحت ضروری ہے۔ تعیین ملکیت کی حقیقت۔ تعیین ملکیت کا مطلب یہ ہے اموال قربانی یعنی سونا، چاندی، رقم، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اور مال سے متعلق یہ بات طے کرنا کہ یہ کس چیز کی ملکیت ہے اور مشترکہ چیز میں کس کا کتنا حصہ ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک چیز سے متعلق ہر شخص کی ملکیت واضح اور معلوم ہو جائے، ان میں سے کسی بھی چیز سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ابہام اور شک و شبہ نہ رہے۔ تعیین ملکیت کی ضرورت۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے گھر وغیرہ میں موجود تمام اموال سے متعلق ملکیت کی تعیین اور وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ضروری اور مفید بات ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے ملکیت کی تعیین کی وجہ سے شریعت کے متعدد احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں سہولت بھی رہتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، قربانی، حج، میراث اور دیگر چھوٹے مرد مسائل احکام میں ملکیت کی تعیین اور وضاحت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ملکیت کا واضح ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ان احکام سے متعلق مسائل پوچھنے کے لیے کسی دارالافتاء سے رجوع کرتے ہیں تو اس میں ملکیت کی وضاحت اور تعیین سے متعلق بھی وضاحت طلب کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہی مسائل کا جواب سامنے آتا ہے۔ ایک شخص، مثال کے طور پہ ایک شخص بندے کے پاس آیا اور کہنے لگا ہم سارے بھائی جو کچھ کما رہے ہیں ان میں سے بقدر ضرورت رقم لے کر باقی اپنے والد صاحب کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکیں، تو اس رقم کی قربانی کس پر واجب ہوگی؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ رقم کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی بات طے ہوئی ہے۔ تو یہ طے کرنا پڑے گا، تب جا کر قربانی واجب ہونے کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ قربانی کے نصاب کا حساب لگانے کے لیے ملکیت کی تعیین ضروری ہے۔ جب مالک کی واضح نہ ہو تو قربانی کا حکم کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ان دو صورتیں، مذکورہ بالا مسئلے کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ دن کی تفصیل یہ ہے،
اگر والد کو وہ رقم مالک بنا کر دی جاتی ہو تو وہ رقم والد ہی کے نصاب میں شمار کی جائے گی، لیکن اگر وہ رقم والد کو مالک بنا کر نہیں دی جاتی بلکہ صرف انہی کے پاس جمع رہتی ہو تو ایسی صورت میں اس رقم میں جن جن حضرات کا جتنا حصہ ہے اتنا حصہ ہر ایک کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اس طرح کی متعدد مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کی وجہ سے تعیین ملکیت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔